تو وہاں پر آپ ایک رول ماڈل ہیں ایک پیشنٹ کے لیے، کینڈیڈیٹ کے لیے. وہ اچیو نہ کر سکے نا، ڈاکٹر کی غلطی نہ ہو. تو میں آپ کو کہوں گا یار یہ نہ فزی ڈرنکس نہ پیا کریں. یا آئی کین ٹیل یو فرام مائی ایکسپیرینس کہ جو معروف ہاسپٹل جہاں میں کام کرتا ہوں، جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے وہ آپ چھوڑ دیں. لائک وہ بائک رائڈنگ کی آپ کی ریسنٹ ریل دیکھی ہے، تو یہ کیسے آپ مینیج کر پا رہے اتنے اسٹریس کے ساتھ، اتنے ہیکٹک روٹین کے ساتھ؟ اپنا بزنس تھا، سارا کچھ تھا، لیکن آئی ڈسکسڈ. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ یار مجھے نیچے کوئی بندہ رو رہا ہے، کوئی ایمرجنسی میں پریشان ہے تو مجھے فون آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. وہاں پر ہیلپ فل ہوتا ہے یہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا. لیٹ نائٹ کھانے کا زیادہ ایشو ہے، تو جنک فوڈ والا تو ایشو جو ہے وہ تو ہے. اب یہاں پر آپ نے موٹیویشن کے کی ورڈ یوز کیا. میں یہاں پر آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ڈاکٹر عثمان، اب مجھے بتائیں کہ آپ ایک ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں انڈسٹری کا ورڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ پھیل چکا ہے، تو وہاں پر آپ ایک رول ماڈل ہیں ایک پیشنٹ کے لیے، کینڈیڈیٹ کے لیے. آپ یہاں پر پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ نے کیفین نہیں انٹیک کرنا، آپ نے سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنی ہے، اور بعد میں آپ ہی کے ٹیبل پہ وہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لائک میں باقی ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ سے وہ دیکھ کر وہ ڈبل مائنڈ نہیں ہوتا آپ کا پیشنٹ دیکھ کے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہمیں اس چیز سے منع کریں اور خود وہ چیز کر رہے ہیں. تو وہاں پر پریکٹس کا جو رول ماڈل کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کہاں پر رہ جاتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہے آپ کو مشکل سے ٹارگیٹ دے دے تاکہ جب وہ اچیو نہ کر سکے نا، ڈاکٹر کی غلطی نہ ہو. یا ڈاکٹر بھی انسان ہے. میں حال ہی میں ایک شو میں گیا اور وہاں پہ نا فاسٹ فوڈ اور یہ اس کی باتیں، تو میرے والد صاحب نے فون کر دیا اس شو پہ، اور والد صاحب نے فون کر کے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خود ڈاکٹروں کو کیا کرنا چاہیے؟ یس، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ بار بار ایک چیز لوگوں کو بتاتے رہے تو شاید آپ کا اثر بھی ہو جائے. لیکن ایک اور اس میں فیکٹر بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیزیز اسپیسیفک بھی ہیں. جس طرح اگر آپ کو ہاضمے کا مسئلہ ہو، مجھے ہاضمے کا مسئلہ نہیں ہے، تو میں آپ کو کہوں گا یار یہ نہ فزی ڈرنکس نہ پیا کریں یا کیفین کم کر لیں. شاید میں کچھ اور چیز کٹ کر رہا ہوں، مجھے وزن کا مسئلہ ہے تو میں نے اپنی کاربوہائیڈریٹس کم کی ہوں گی، میں نے اپنے، تو یس جج اس میں نہیں کرنا. لیکن یہ آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی یو شوڈ پریچ واٹ یو فالو. ایگزیکٹلی. تو ہم ڈاکٹروں کو یہ ضرور کرنا چاہیے. ایک رونالڈو جو ہمارا فیمس فٹ بالر، اس کی بڑی مشہور وہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کوک کی بوتل اٹھا کے نیچے رکھ دی تھی اور پانی آگے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت لوگوں میں چینج بھی آیا. تو یس، ڈاکٹروں کو ایز رول ماڈل یہ پورٹرے ضرور کرنا چاہیے ہیلدی لیونگ. آہستہ آہستہ یہ آ بھی رہا ہے. اب آئی کین ٹیل یو فرام مائی ایکسپیرینس کہ جو معروف ہاسپٹل جہاں میں کام کرتا ہوں، یہ ورک شاپس بھی کراتے ہیں لوگوں کی، اسپورٹس ڈیز بھی آرگنائز کراتے ہیں جو اسٹاف کے لیے، مریضوں کے لیے بھی نہیں، جو اپنے اسٹاف میں یہ چیزیں کرنے کے لیے کہ ہیلتھ اویئرنیس کے لیے. اور سیمینارز بھی ہم کرتے ہیں، لوگوں کے دفتروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی کوشش کرتے ہیں بندہ بشر. کیا میں فزی ڈرنک نہیں پیتا؟ آف کورس پیتا ہوں. کیا میں فاسٹ فوڈ نہیں کھاتا؟ یس، میں فاسٹ فوڈ کھاتا ہوں. لیکن جو چیز ہم لوگوں میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ اعتدال ہے. اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو ایک چیز تنگ کر رہی ہے، اور ہاضمے کا میں آپ کو کبھی 101 جیسے کہتے ہیں نا، ہاضمہ 101 رول اس کا یہ ہے، جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے وہ آپ چھوڑ دیں. رائٹ. 2 ہفتے کے لیے چھوڑیں، گیٹ بیک ٹو اٹ. اگر وہ پھر تنگ کر رہی ہے تو دین دیٹس ناٹ فار یو. ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. کتاب نے مریض کو پڑھا ہے، مریض نے کتاب نہیں پڑھی. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کرتا ہوں، کیونکہ میں جو آپ کو ایڈوائس دوں گا کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نا، وہ اپنے علاقے کے حساب سے بتاؤں گا کہ ہاں جب یہ میں اسلام آباد. پلیز یہ بتائیں کہ بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ڈاکٹر روبیہ کے ساتھ آپ ایک ہی فیلڈ میں، میڈیکل فیلڈ میں سرو کر رہے ہیں، اور آپ کی جو بانڈنگ ہے اس کو لے کر سب کا یہی سوال ہے کہ آپ کیسے اتنے ہیکٹک روٹین میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اپنی لائف کی وہ میموریز کریٹ کریں اس ایج میں آ کر،
لائک وہ بائک رائڈنگ کی آپ کی ایک ریسنٹ ریل دیکھی ہے, تو یہ کیسے آپ مینیج کر پا رہے اتنے اسٹریس کے ساتھ, اتنے ہیکٹک روٹین کے ساتھ؟ یار پہلے تو آپ کو کفیل بتاؤ, اور جو ینگسٹرز جتنے بھی ہیں نا, فیس بک لائف ساری ریالٹی نہیں ہوتی, ہماری بھی لڑائی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے ایک نارمل ہسبینڈ کی طرح. کہتے رہے کہ جی گھر کے بڑے فیصلے میں لیتا ہوں, چھوٹے فیصلے وہ لیتی ہیں, کہ انڈیا پاکستان میں جنگ ہونی ہے کہ نہیں وہ میرا فیصلہ ہے, لیکن باقی جو گھر کے امور ہے وہ ان کا فیصلہ ہے. یا کمیونیکیشن, دس از کمیونیکیشن جو میاں بیوی میں ہوتی ہے, لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں. ایک چیز کو اپنا انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ایک دوسرا جو ٹائم, دیکھیں دنیا میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا 24 گھنٹے سے 25 گھنٹے والا دن ہو جائے. ٹائم تو آپ نے نکالنا ہے, اور ہر ٹائم کا جو آپ چھوڑیں گے اس کے obviously there is a cost attached to it. وہ کاسٹ آپ کا سیلف ٹائم بھی ہو سکتا ہے, وہ کاسٹ منی بھی ہو سکتی ہے, وہ کاسٹ آپ کا کوالٹی ٹائم دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کاسٹ آپ کا باہر اکیلے پھرنا بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ جی لائف پارٹنر کے ساتھ کمیونیکیشن ایک تو رکھیں ضرور. دوسرا یار چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں ایز فیملی. اس سے نا جس طرح لیٹس سے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہر بندہ نیوزی لینڈ چلا جائے یا ہر بندہ امریکہ چلا جائے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم نے اپنے نا تو کچھ گولز رکھے تھے, جس طرح ہم نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ یار میں نے کنورٹیبل لینی ہے, تو ہم وی ورک ٹورڈز اٹ. اور پھر جب ایک سٹیج آئی تو میں نے کہا ہاں یار کنورٹیبل لیتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ یار مجھے بچپن سے شوق تھا کہ یار ہیوی بائک ہونی چاہیے ضرور, تو وی ورک ٹورڈز اٹ, سیونگ کی, سارا کچھ کیا, بائک لی. اسی طرح جسے کہتے ہیں کپل گولز نہیں ہوتے جسے ہم کہیں, تو ایک ہم نے, میرا نہیں تھا زیادہ, بیگم کا زیادہ گول تھا کہ جی ہم نے نا پیراگلائڈنگ کرنی ہے اور اسکائی ڈائیونگ کرنی ہے. تو ہم ایک دن چلے گئے, سیو اپ کیا, برتھ ڈیز کے لیے پیسے اکٹھے کیے, 15,000 فٹ سے چلانے لگا دی. تو کیونکہ یار ایک دن تو آئے گا جب ہم سارے بڈھے ہو جائیں گے, اور اس دن یہ میموریز ہی ہوں گی. سب سے ضروری چیز میں بچے بھی ہیں. obviously بچوں کی لوگ ایسے ریلز اور تصویریں نہیں لگاتے, لگانی بھی نہیں چاہیے, لیکن بچے بھی یہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ آج اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایک ہارمونیس ریلیشن شپ میں ہیں, لڑائی ہر گھر میں ہوگی. اور میں آپ کے پروگرام کے تھرو جو نئے کپلز ہیں نا, ان کو یہ بتاؤں گا کہ فرسٹ ایئر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے سب کے لیے, کیونکہ آپ بے شک پسند کی شادی ہو, بے شک ماں باپ کی پسند کی شادی ہو, بے شک اندیکھی شادی ہو, جو بھی ہو, 2 برتن ہیں ایک ساتھ پڑے رہیں گے تو کھٹ کھٹ تو کریں گے ہی. لیکن اگر ایک چیز آپ نے تہیہ کر لیا نا کہ ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, تو آپ لے کے چلیں گے. چھوٹے گولز بنا لیں, ایکٹیویٹیز ضرور کریں ساتھ. ہر وقت نہیں, دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم, میں دوستوں کے ساتھ بھی جاتا ہوں, وہ میسز بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی ہے, لیکن اس میں نا چھوٹے چھوٹے گولز, کوئی ہالیڈے, مری کا ٹرپ ہو سکتا ہے, نتھیاگری کا ٹرپ ہو سکتا ہے, کراچی کا ٹرپ ہو سکتا ہے, اور کوئی چیز جس میں آپ اور آپ کی فیملی ہو, وہ ویسے ہی ایک بانڈنگ ہو جائے گی. اور بچے ویسے ہی آپ کو اکٹھے جوڑ کے رکھ لیتے ہیں. آپ نے بات کی اسٹریسفل, ہاں ڈاکٹری اسٹریسفل ہے, پاکستان پہ کیا نہیں ہے, سڑک پہ چلنا بھی اسٹریسفل ہے. سو دا انٹرسٹنگ تھنگ کہ آپ نے بیلنس کیسے بنا کے رکھا ہے اس وقت میں, یہ چیز جاننی ہے لوگ. یار بیلنس اس کے لیے یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ. بیگم کے ساتھ آپ کو ہارنا بھی پڑے گا, رائٹ. ہر وقت وہ ماچو شاید اپیرنس نہیں ہو سکتی. اب جس طرح ہم آف ایئر بھی بات کرتے رہے کہ ہم پاکستان شفٹ ہو رہے تھے, بیگم کا میرے سے زیادہ کماتی تھی انگلینڈ میں, اپنی سرجری تھی, اپنا بزنس تھا, سارا کچھ تھا. لیکن آئی ڈسکسڈ, میں کہا یار یہ چیزیں ہیں, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میرے خیال میں ہمارا نیکسٹ اسٹیپ فیملی کا ہونا چاہیے. اینڈ شی گیو اپ, اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑی. اب واپس پاکستان آ گئی. جو ہم ویسے کہیں تو ہم مین اورینٹڈ کلچر ہے پاکستان, ویسے ہی تو وومن ویسے ہی ہم نے تھوڑی سی تھلے لگائی ہوئی ہیں. لیکن آئی ریسپیکٹ ہر فار دس کہ جی اس نے وہ سارا کچھ میرے لیے کیا, جس کی بات اگر مجھے کہہ دیتی کہ اچھا جی کھبے نہیں جانا تو سجے جانا ہے, آئی گو, دیٹس فائن. وہ کہتے ہیں کچھ جنگیں میں نے جیتنی ہیں تو کچھ ہارنے بھی پڑے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ تھا جو ہمیں جاننے کو ملا ڈاکٹر روبیہ سے, کہ ڈرما کی طرف ان کو شفٹ بھی آپ ہی کی مشورے سے کیا ہونا پڑا ہے. تو یہ اتنا آپ دونوں میں ماشاء اللہ سے بانڈنگ ہونا, آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا, اس کے پیچھے جو سیکرٹ ہے
وہ کیا ہے؟ یار کفیل انہیرنٹلی ہر انسان اچھا انسان ہے. آپ نے اس اچھائی کو نہ صرف ٹریگر کرنا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پانی کا قطرہ بھی پتھر کو توڑ دیتا ہے, تو آپ قطرے کی طرح لگے رہے. اس میں وہی بات ہے کہ جی کچھ چیزیں آئی گیو اپ, کچھ ہی گیو اپ, اور ہمارا فوکس ہمیشہ بچے جب ہو جائے نا تو ایک بچے رہ جاتے ہیں کہ جی ان کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے. میرا ایک مینٹر تھا انگلینڈ میں, اس نے ایک دن مست بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ یاد رکھنا کہ اینڈ میں رہ تم نے اور بڈھی نے جانا ہے. سب یار میں بھی 18 سال میں گھر چھوڑ دیا تھا, کالج ہاسٹل چلے گئے, اس کے بعد باہر چلے گئے. اینڈ میں رہ آپ نے بیگم کے ساتھ رہنا جانا ہے, تو اگر آپ کی اور بیگم کے ریلیشن شپ نہیں اچھے نا تو بعد میں اچھے نہیں ہوں گے. تو مرنا دونوں نے اکٹھے یا اکیلے. تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر عثمان ہار مان جاتے ہیں ڈاکٹر روبیہ سے. دیکھیں جنگ جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مار کے ہارنے پڑ جائے تو خیر ہے. یہ فیکٹ ریویل ہو گیا, سیکرٹ یہ رہا, سیکرٹ جاننا چاہ رہے تھے, سیکرٹ مل گیا. اچھا, نیکسٹ سوال ہمارا ان پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہے. لائک اگر پیشنٹ جا رہے ہیں انڈوسکوپی کے لیے, ERCP کے لیے, تو وہاں پر ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ انفارمیشن اپنی ضرور لیں ڈاکٹر سے کہ جی احتیاط کیا کیا کروں, وہ کیا کیا کریں. اس کے بارے میں نا میجورٹی ڈاکٹر جو ہے نا ان کے پاس لیفلیٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, آن لائن لنکس بھی ہوتے ہیں, ویڈیوز بھی ہوتی ہیں. جو سرجری یا انویسو جسے انڈوسکوپی, آپ نے ERCP کی بات کی, اس میں جو زیادہ اپریہینشن ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو چیز نہیں ہو رہی اس کا پتہ نہیں ہے, فیئر آف دی ان نون. اس کی وجہ سے اپریہینشن بھی زیادہ ہے, اس کی وجہ سے آپ کا پروسیجر بھی نہیں کر پاتے. اس کے بارے میں بہت ڈیٹا ہے اور اچھی سورسز بھی ہیں, یوٹیوب ویڈیوز بھی ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں, لیکن ہر نہ دیکھیں. اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں جس نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے نا, یہ اس سے تھوڑی سی معلومات اس سے لیں. وہ لیفلیٹ بھی فراہم کریں گے. جس طرح میں آپ کو فار ایگزامپل بتاؤں کہ انڈوسکوپی سے پہلے میں اپنے مریضوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوگا کیا, واٹ ٹو ایکسپیکٹ. کہ جی یہ کیمرہ ہے, اس کا چھوٹا سائز ہے, ہماری چھوٹی انگلی جتنا ہے, فلیکسیبل ہے, آپ کا گلا سن کریں گے, گلا سن کرنے سے کیا ہوگا, آپ کو شاید فیل ہو کہ جی سانس نہیں لے پا رہے, ہم آپ کو انجیکشن دیں گے تو آپ کو ایسے لگے کہ چکر آ رہے ہیں, لیکن اس سے بچنا کیسے ہے, کرنا کیا ہے. یہ سوال اپنے معالج سے پوچھیں. ڈاکٹروں کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو ٹائم دیں, رشٹ نہ ہو. میرے مریض جو ہے نا اکثر مجھ سے گلا بھی کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا تو آپ 12 بجے ہمارا ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں آنا چاہ رہا ہوں نا وہ ٹیسٹ کرنے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں 100% میرا دماغ اور جسم آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ یار مجھے نیچے کوئی بندہ رو رہا ہے, کوئی ایمرجنسی میں پریشان ہے, تو مجھے فون آ رہے ہیں, تو میری کنسنٹریشن لیول ڈیوائڈ ہو جائے. تو میں ڈاکٹر کا فرض یہ ہے کہ جی وہ جب آپ کے ساتھ پروسیجر کر رہا ہو تو وہ, کیونکہ میں نے شاید 10,000 کر لیے ہوں, لیکن پیشنٹ کے لیے وہ پہلا ہی ہے, رائٹ, اور اس کے لیے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو پیشنٹ کو یہ چاہیے کہ جی وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس فالو کرے, سوال کرے کہ جی کیا ہوگا, کوئی ایسا ایویڈنس مانگ لے یا ایسا سپورٹ انفارمیشن مانگ لے کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں, جس میں ہر چیز میں نا ڈفرینٹ ہے. جیسا ERCP والے کے لیے, ERCP کے لیے میں لوگوں کو زیادہ بھوکا رکھتا ہوں تاکہ معدے میں کچھ بھی نہ ہو, 6 hours, اس سے بھی زیادہ کبھی کبھی. اس سے پہلے میں ایک اینٹی بایوٹک کا شاٹ لگوا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے اندر. اس کے بعد میں ایک سپوزیٹری رکھوا دیتا ہوں جو پروون ہے کہ پینکریٹائٹس نہیں ہوگا ERCP کے بعد. میں اپنے مریض کو یہ بھی کنسنٹ ہم جس میں کہتے ہیں کہ یار ہم اچھائی کے لیے ہی ہر کام کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ایک میں آپ کو کبھی بتاؤں, مجھے آج تک کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کے مریض کو نقصان پہنچایا ہو. ہاں کمپیٹنس کا ایشو ضرور ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا جو لوگ نہیں کچھ کر سکتے وہ سب سمجھتے ہیں کہ جی مجھے آتا ہے, اس طرح نقصان ہو جاتا ہے. دوسرا پیشنٹ کو جو ہم کنسنٹنگ کی بات کر رہے تھے نا, وہ بہت ضروری ہے چیز, کیونکہ ہمارے ہاں کمپلیکیشن کو ڈاکٹر کی غلطی سے منسوب کر دیا جاتا ہے. کمپلیکیشن دنیا میں ہر پروسیجر کی ہے, سیفسٹ سے سیفسٹ کینولا ڈالنے کی بھی ہے جو عام بلڈ کیا کہتے ہیں دوائی دینے کے لیے, اور اس میں وہی ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز سب صحیح جائے
تب بھی کیا کمپلیکیشن ہوگی. تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈیٹا کیسا ہے. اس میں انفارمیشن بیسک جتنی آپ انفارمیشن لے سکیں گے اتنا ہی آپ کا ایکسپیرینس بیٹر ہوتا جائے گا, اور پھر آپ کو جس چیز کے بارے میں زیادہ پتا ہونا تو آپ اس کو کوپ بھی زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر عثمان, یہ تو چلیں آپ نے کلیئر کر دیا کہ انڈوسکوپی RCP کے لیے ایک پیشنٹ کے پرسپیکٹیو سے ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن آپ ہیلتھ کیئر کمیونٹی میں جتنے پروفیشنلز ہیں ان سے ایک چھوٹا سا شکوہ ہے, گلہ ہے, جو اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر عثمان, مجھے یہ بتائیں کہ لائک بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, ٹیلی ہیلتھ کی امپورٹنس, اس کی افادیت, اس کی اہمیت کو لے کر جو میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے انفلوئنسرز ہیں وہ کہیں سموسے کے پیچھے پڑ گئے ہیں, تربوزے کے پیچھے پڑ گئے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس سے وہ ہٹ کے کسی اور طرف نکل گئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ میڈیا اور ریل بوم والا ایشو ہے کہ کتنے کس کے زیادہ فالوور ہوں گے اور کتنے زیادہ ایشو ہے, اس کی وجہ سے وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والا مسئلہ ہے. یہ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوا, یہ باقی ہر پروفیشنل کے ساتھ ہوا. اب آپ ایویشن میں دیکھیں, ہر بندہ پائلٹ ہے, وہ اپنا گیان باندھ رہا ہے. ڈاکٹر بھی یہی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کولیگز بھی ہیں, کچھ سارے پیئرز ہی ہیں, پڑھے ہوئے ہوں گے ادھر ادھر سے. اس ساری کہانی میں غلطی تو ہے, غلطی تو ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اکانومی سے جوڑ دیا. اگر آپ یہ دیکھیں نا, اس میں ہم ویورز کو بھی یہ کہیں گے کہ یار آپ ایسی ویڈیوز کو زیادہ سراہیں نہیں. ہاں, آپ اس کو ایز کامک ویلیو کے لیے لے سکتے ہیں کہ جس نے کہا کہ جہاں کھیرا کھانے سے یہ ہوتا ہے, کان میں کھیرا ڈالو تو صحیح ہو جاتا ہے, دوسرے کان میں بینگن ڈال دو ٹھیک ہو جاتا ہے, یا سموسا کر لیں یا یہ کر لیں. ہاں, کامک ویلیو کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ڈونٹ ٹیک دس ایز ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. رائٹ. اب آپ کو میں بتاؤں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو ٹیلی میڈیسن میں کام کر رہے ہیں. کئی کمپنیز بھی ہیں جنہوں نے یہ آن لائن کیا کہتے ہیں اپوائنٹمنٹس کا بھی کیا ہوا ہے. ہاسپٹلز بھی کر رہے ہیں, معروف بھی کرتا ہے. باقی بڑے ہسپتال بھی ہیں, کئی کمپنیز بھی انہوں نے اپنے پینل پہ ڈاکٹرز کو رکھا ہوتا ہے, اور آپ ان کو فزیکلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیلی کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. آپ کے ٹائم کے حساب سے وہ کر دیتے ہوتے ہیں. آپ یہ جو ریل کلچر ہے اس کو ایز انٹرٹینمنٹ تو لیں, اس کو اپنا میڈیکل ایڈوائز نہ کریں. دیر آر لاٹس آف پیپل جو میڈیکل ایڈوائز بھی کریں. اب میں غلط ہوں گا اگر میں کہوں کہ جی مریض کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایڈوائز صحیح جا رہی ہے, کون سی ایڈوائز صحیح نہیں جا رہی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی ہمارے جو ڈاکٹری طبقہ ہے اس کو بھی اس سے بچنا چاہیے تھوڑا سا, کیونکہ یہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کے معدے میں اور میرے معدے میں ایک پرابلم ہے اور دونوں کا ایک ہی ہوگا اور ہم ایک ریل بنا کے چلا دیں بھائی جان آپ سونف کا کہوا پیا کریں یا یہ کیا کریں. کیونکہ یہ وہی چیز ہے کہ ہم تو سوچ کے نکل جاتے ہیں. ہمارے اپنے گھر میں میری اپنی والدہ جو ہیں, آپ ان سے پوچھیں تو شی ہیز اے میڈیکل ایڈوائس فار یو. کیوں, کہاں سے, اس کی سورس کیا ہے, یوٹیوب یا کوئی ریل دیکھی انہوں نے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں فلانی ڈاکٹر ہیں جی, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جڑی بوٹی لے لیں, یہ ڈینگی میں پپیتے کے پتے آئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے زیادہ کامن ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, یار آپ کو پپیتا لگا ہوا ہے اس کے پتے ہی دے دیں, تو ہم کہتے ہیں اچھا ڈینگی ہو گئی آپ کو. جیسے وہ اتنا ہی کامن ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹروں کا اس میں ضرور عمل دخل ہے. ہمیں اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ٹھیک ہے. مریضوں کو میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ یس, ٹیلی میڈیسن کے حساب سے دیر آر ورچوئل اپوائنٹمنٹس اویلیبل, کیونکہ اب جس طرح آپ کے کئی سننے والے ہوں گے وہ چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں جہاں اسپیشلٹی نہیں آ سکتی. وہ کہیں گے جی ڈاکٹر کو دینے کی فیس تو 2,000 ہے لیکن ہمارا 20,000 لگ جانا ہے کرائے کا. تو کاسٹ بینیفٹ ریشو ٹھیک نہیں رہتی. اس میں دیر آر انسٹیٹیوشنز, وہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن بھی معروف بھی ہے, باقی بھی ہیں جو یہ ٹیلی میڈیسن کر رہے ہیں. اس سے ہم فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے. اگر آپ کے اس طرح کے سوال ہیں اپنے ہیلتھ کے بارے میں اسپیسیفک, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیونکہ وہ ٹی وی شو نہیں ہے, ان کے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس گھنٹہ وغیرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ 1-on-1 ڈسکشن کریں. آپ لکھ لیں, وہ اپنے سوال اپنے مرض کے حساب سے وہ لکھ لیں تاکہ جب وہ آپ ان سے ڈسکشن کریں تو ان سوالوں پہ ڈسکشن کریں. ہاں, وہ کیونکہ وہ آپ پہ اسپیسیفک ہوں گے. وہ جو ٹیلی کنورسیشن ہوگی وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی. جو ریل کلچر میں آ رہا ہے نا,
ان سے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو تو فرق پڑ جائے گا, ٹھیک ہے, اس سے میں گھر کا ہینگر تو صحیح کر سکتا ہوں یا گھر کی موٹر ٹھیک کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ ایک ہی جیسی ہے سب کے, بندے سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ہر کسی کا پرابلم الگ ہے. تو اس کو آپ انٹرٹینمنٹ ویلیو کے لیے لکھیں. ہاں آپ اسے پوائنٹرز لے سکتے ہیں, آپ کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ جی ذیابیطیز کے لیے یہ والی دوائی میں استعمال کر رہا ہوں, یا فیٹی لیور جس میں بات کی اس کے لیے یہ دوائی یا یہ نسخہ استعمال کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے جب آپ 1-on-1 ڈسکشن کریں گے, آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور بہت سے ڈاکٹر ہوں گے اس کے بارے میں جو آپ کو ٹائم دے کے کہیں گے کہ نہیں ہاں یہ افادیت ہے, نہ یہ نہیں افادیت. کئی ویڈیوز میں ایک ایسی چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جی نہ ان کا فائدہ ہے نہ ان کا نقصان ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں جس طرح کعوے ہیں, ٹھیک ہے جی دادی امی نے کہا تھا سونف کا کعوہ پی لیا کریں, تو ڈاکٹر اکثر آپ کو کہیں گے ہاں ہاں رائٹ کیری آن. مریض کے لیے یہ بہت انجسٹ ہوگا میں کہوں کہ یار مریض یہ کرائٹیریا ہے, کیونکہ بڑے بڑے نام بھی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. میں اب بنانا شروع کر دوں اپنے ساتھ 8-10 ڈگریاں, آپ کہاں جا کے کنفرم کریں گے کہ جی یہ ڈگریاں اس نے سچ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جھوٹ لکھی ہوئی ہیں, اور پھر آپ نے کہنا ہاں یار یہ سوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے, جو بکواس کر رہا ہے صحیح ہوگی. تو میرے خیال میں اس میں مریض کے ساتھ ہوں کہ یہ اس کا کام نہیں ہے یہ پتہ کرنا, لیکن ہاں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں مریض کے ساتھ ہوں کہ اس کو انٹرٹینمنٹ ویلیو کے طور پر لکھیں, لیکن اس کو ساری چیز کو بلیو نہ کریں, کیونکہ ہر بندے کا مرض بھی فرق ہے. اور اچھا ہے یہ, اس سے آپ انسپریشن تو لے سکتے ہیں, اس کو ڈسکس کر لیں پھر اپنے معالج کے ساتھ. رائٹ. یعنی جو دوسری طرف بیٹھے ہیں پیشنٹ, ان کے لیے آپ کی صلاح یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں جو کنزیوم کر رہے ہیں ریل کی فارم میں وہ کانٹینٹ, اس کا ایک ریویو لازمی لیں, اپنے معالج سے رجوع کریں کہ کیا یہ چیز سرٹیفائڈ ہے, ویریفائڈ ہے, اپلیکیبل ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا, تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ رائے کا ہونا ضروری ہے. اپنا نہ لیں بغیر وجہ کے, رائٹ کیونکہ وہ شاید کسی اور کے لیے تو صحیح ایڈوائز ہو, آپ کے لیے شاید نہ ہو. رائٹ. ہمارے سیگمنٹ کا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے یہ, ہم ریپڈ فائر کریں گے متھ اور فیکٹ کے بارے میں. تو ڈاکٹر عثمان, ہمارا پہلا متھ ہے ہمارے پاس کہ جو کیفین ہے اب جتنا انٹیک کرتے ہیں وہ آپ کے اسٹمک ایشوز کو اتنا ایگریویٹ کرتے ہیں, از دیٹ ٹرو؟ ضرورت سے زیادہ یس, ضرورت سے زیادہ کیفین ہو تو وہ آپ کو ایگریویٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ آپ کا میٹابولزم تیز کرتی ہے, یہ آپ کا سسٹم تیز کرتی ہے. تو یعنی کہ اکثر لوگ آپ کو کہیں گے گڑ گڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا ڈائریا بھی ایون کاز کر دیتی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو کنٹرولڈ اس میں لیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ہوں یس. رائٹ. نیکسٹ متھ ہے یا فیکٹ کہ آپ بتائیں گے یہاں پر کہ جو ہربل ٹیز ہیں جو گھر میں بنا کے معدے کے امراض کے لیے دی جاتی ہے, وہ زیادہ افیکٹو رہتی ہیں اسٹمک کے ایشوز میں, کیا یہ درست ہے؟ یار آپ مجھے نا مار پڑوائیں گے ماؤں سے اور آنٹیوں سے جتنی, اور جو پھوپھیاں ہیں نا, کیونکہ عموماً پھوپھیاں ایسی ایڈوائز دیتی ہوتی ہیں. اگر ہربل ٹی گھر میں بنی ہوئی ہے تو دس از فائن, اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کا ایویڈنس بیسڈ میڈیسن میں ہے تو وہ نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح کی چیز ہے جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں مجھے ایز دیتا ہے تو دیٹس فائن, اس کا نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر عثمان, نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پاس یہ آپ نے اب اس کو ایکسیپٹ یا ڈینائی کرنے کے فیکٹ میں یہ ریالٹی ہے بیسڈ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اکثر دیکھا گیا کہ رمضان میں سافٹ ڈرنکس انٹیک کرتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ڈائجیشن کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے, مفید ہوتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ متھ ہے جی, ہم بیسکلی اس کا سائڈ افیکٹ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ جو کاربونیٹڈ چیزیں ہیں نا وہ آپ کا لور ایسوفیجل اسفنکٹر ہے اس کو لوز کر دیتا ہے. وہ لوز کرتا ہے تو ہوا نکل جاتی ہے باہر, تو ڈکا رہی تھی آپ کو فیلنگ آتی ہے میں تو ٹھیک ہو گیا. تو جب گیس نکل گئی ہے تو پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن لانگ رن میں وہ آپ اس کا سائڈ افیکٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ اگر آپ کا وہ لوز ہو جائے اسفنکٹر تو آپ کو ریفلکس ہو سکتا ہے لانگ رن میں. رائٹ. تو یہ متھ ہے. یہ متھ ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ جو آپ کی پور ڈائٹ ہے کاز آف اسٹمک ایشوز ہے؟ یس, یہ میں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ اگر نیوٹریشن صحیح نہیں ہے, بلڈنگ بلاک ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کو گیسٹرک پرابلمس ہوں گے. رائٹ. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. کیا ہارٹ برن اور ایسڈ ریفلکس دونوں سیم چیزیں ہیں؟ یہ ایک ویسے ایک ہی چیز ہے, لیکن اس کے اور بھی مطلب ہے. یعنی کہ معدے میں جلن ہونا,
ڈسپیپسیا, انڈیجیشن یعنی کہ ہیوینس, گیس پیدا ہونا, برپنگ, یہ ہارٹ برن ہوا, ڈسپیپسیا ہوا, انڈیجیشن, برپنگ ہونا, گیس ہو جانا, ہیوینس, یہ سارے ان کا نام ہے. ان کا سنڈروم کو ہم گیسٹرک اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں. تو ہارٹ برن اور ایسڈ ریفلکس اس میں شامل ہوتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر عثمان مجھے بتائیں کہ لیور کلیننگ کے لیے کچھ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹاکس اور ایکسیسو اماؤنٹ آف ہربلس یوز کیے جاتے ہیں, سپلیمنٹس ہوتے ہیں, کیا وہ آپ کے اسٹمک کے ایشوز کو اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں؟ یا اسٹمک کو پتہ نہیں, لیور پہ بہت گندے افیکٹ ہوتے ہیں. ہیلدی لائف سٹائل رکھیں, آئل کو تھوڑا سا کم کریں, فلوئڈ انٹیک کریں, ایکسرسائز کریں, دیٹس انف آپ کے لیور کے لیے. رائٹ. ڈاکٹر عثمان ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ لیٹ نائٹ, کیونکہ ویکینڈ نائٹ پر زیادہ کھایا جاتا ہے, جنک فوڈ ایکسیسو اماؤنٹ میں کھایا جاتا ہے, تو اس کے لیے بتا دیں کہ زیادہ لیٹ نائٹ اگر آپ کوئی چیزیں کھاتے ہیں, اس طرح کی جنک فوڈ کھاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کوئی ایسے کاربونیٹڈ ڈرنکس لیتے ہیں جو ڈائجیشن کا پوائنٹ تھا, تو وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر ہیلپ فل ہوتا ہے, یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. لیٹ نائٹ کھانے کا زیادہ ایشو ہے, تو جنک فوڈ والا تو ایشو جو ہے وہ تو ہے, لیکن اس میں سیڈینٹری لائف سٹائل ساتھ آ جاتا ہے. کیونکہ جب رات کا کھانا آپ کھا رہے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, ادھر آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو آپ ہل جل نہیں رہے. اب اس کے بعد ہاضمے کے مسئلے ہونا از ویری کامن. ورنہ رات کا کھانا جتنا لوگ پہلے زمانے میں ذرا مغرب کے اراؤنڈ کھا لیتے تھے, اس کے بعد بھی تھوڑا سا نمازوں کے ٹائم کے جو ہلنا جلنا ہو جاتا تھا, تو دیٹ یوز ٹو ورک. لیٹ نائٹ میں جنک فوڈ کے علاوہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ جو اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں رہے, لیٹے ہیں, بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں, اس کی وجہ سے گیسٹرک پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہے نا, یہ ان میں ہائی کیفین ہے, ہائی انرجی کانٹینٹ ہے, اور یہ آپ کو زیادہ اسٹیمولیٹ بھی کر دیتے ہیں, تو نیند کا اس میں بہت افیکٹ ہوتا تھا. رائٹ. ڈاکٹر عثمان پلیز ہمارے کلوزنگ سیشن کے اوپر ہم اپنے گیسٹ اسپیکر سے پبلک کے لیے, عام عوام کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرواتے ہیں, لیکن آپ سے میں یہاں پر 2 میسج لینا چاہوں گا. کیونکہ آپ کی ڈاکٹر روبیہ اور ڈاکٹر عثمان آپ کی لائف سٹائل سے بہت زیادہ انسپائر ہے. ہیلتھ کیئر کمیونٹی کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, جو اس میں بھی نئی جنریشن کے آ رہے ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر, وہ بہت انسپائر ہیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ کے آگے کے لائف کے بارے میں, کہ آپ نے کیسے چیزوں کو اتنا ایزی بنایا, اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عام عوام کے لیے آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے پلیز؟ عام عوام کو تو میں ہمیشہ جب بھی بات کروں گا نا, میں نیشنل لیول پہ بات کروں گا. ہاضمے کے مسائل اور یا کوئی بھی جس طرح کی کرونک ڈیزیز ہے نا, وہ ہم انڈیویجولی نہیں حل کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں اور ارد گرد گند مچا لیں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت حکومتوں کو اور اداروں کو دیکھتے رہیں. تو میرا میسج عام پبلک اور میرے اپنے حب الوطن ساتھیوں کے لیے ضرور یہ ہوگا کہ ہم اس میں وی آر آل ان دس ٹوگیدر. ہم نے خود اپنے معاشرے کا خیال رکھنا ہے, اپنے محلے کا خیال رکھنا ہے, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھنا ہے, اور ہم یہ کریں گے تب ہی ہماری پرسنل جو ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوگی. دوسرا ایک میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ ضرور کرائیں. ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس بی بہت کامن ہے, چیک کرائیں, اس کو ویکسینیٹ کرائیں. ہیپیٹائٹس سی جن لوگوں کو ہے, اس کی بہت سمپل سی اب دوائیاں آ گئی ہیں. ہمیں ایز معاشرہ انکلوسیو ہونا ہے, ان کے لیے یہ پرووائڈ کرنی ہے اپرچونٹی کہ وہ سامنے کھل کے آئیں تاکہ ان کا علاج اور وہ اپنا پوٹینشیل زندگی کا اختیار کر سکیں. نمبر 2, جو میرے کولیگز ہیں, میرے پیئرز ہیں, میرے ینگ فیلوز ہیں, ینگ کپلز ہیں جو میڈیسن فالو کرنا چاہ رہے ہیں, اٹس ناٹ این ایزی روڈ, اٹ از ڈیفیکلٹ, بٹ واٹ از ایزی ان لائف. تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, اپنے گول سیٹ کرو, یہ ضرور دیکھو کہ واٹ از امپورٹنٹ فار یو. ہم اگر آپ کا لائف پارٹنر بھی میڈیسن فیلڈ سے ہے تو اس کو بھی موقع دو کہ فلرش کرے. تھوڑا سا ریلیشن شپ میں گیو اینڈ ٹیک رہے گا. اور اگر دونوں میڈیکل فیلڈ سے ہیں تو یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہارڈ ٹائمز ضرور آئیں گے, لیکن اس کے بینیفٹس بھی بہت ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر آپ باہر جائیں تو دیٹس بریلینٹ. اتنی آسان زندگی نہیں ہے, لیکن
اس کے اپنا ہورائزن بڑھتا ہے. لیکن اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, پاکستان ہماری ہمیشہ پہچان رہے گا, تو اپنے ملک میں واپس ضرور آئیں, سرو کریں کسی طرح بھی, شارٹ ڈیوریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لانگ ڈیوریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اینڈ میں میاں بیوی نہیں رہ جانا ہے, تو بیوی کو خوش رکھیں, آپ بھی خوش رہیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عثمان فار یور ٹائم. ڈاکٹر عثمان کی جتنی بھی ڈسکشن تھی, ایون کہ میں نے آف دا کیمرہ ان سے کچھ یہی تھا کہ میں ان سے کچھ جانوں کہ مجھے بھی ڈکار شکار آ رہا ہے, میں بھی تھوڑا جو ہے نا یہ چیز فیل کر رہا ہوں کہ مجھے گیسٹرو کے پرابلمس ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت سمپل سی صلاح دی کہ بھائی ایکسرسائز کرو. یہ بہت کم ڈاکٹرز میں یہ خاصہ ان کا, یہ ان کی خوبی ہے کہ یہ چیزوں کو آسان کر کے سمپلیفائی کر کے جو ہے نا یہ آپ کی ٹیبل تک لے کر آتے ہیں, یعنی اس چیز کو یہ کمپلیکیٹ نہیں کرتے. مجھے ان کی یہ چیز بہت چیزیں انسپائر کی مجھے اس چیز نے. سو سر یہ میں ٹو بی آنیسٹ ہو کے بول رہا ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ آئے, آپ نے اتنی بزی روٹین میں, اتنی بزی اسکیجول میں, کیونکہ ابھی آپ کا آف ہوا تھا اور آپ سیدھا ڈائریکٹ یہاں پر آئے, اور آپ کی انرجی, اور ڈاکٹر روبیہ, میں دونوں سے بڑا انسپائر ہوں کہ آپ کی انرجی اینڈ ٹائم پہ وہ بھی اسی انرجی کے ساتھ 1 آور کا پوڈ کاسٹ کنڈکٹ ہوا تھا, اور ماشاء اللہ آپ کا بھی. تو میں تو بڑا آپ دونوں سے بڑا انسپائر ہوں, اور میں کافی چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان. امید کرتے ہیں آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود ہیلتھ کاسٹ. اللہ حافظ.